یہ جو گو امریکہ گو تحریک شروع کی ہے، امریکی غلامی نامنظور کی تحریک شروع کی ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کی تحریک ہے۔ یہ ہمیں فی الحقیقت اپنے مقصد سے ہم آہنگ کرنے کی تحریک ہے۔ ہم نہیں مانتے، امریکہ کے ضابطے نہیں مانتے، ڈرون طیاروں کے حملے نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے جتنے لوگوں کو گمشدہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو مسنگ پیپل ہیں، یہ جو گمشدہ افراد ہیں، چاروں صوبوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں اس میں خواتین، بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ ہم نہیں مانتے۔ پرویز مشرف نے، پھر آصف زرداری نے، پچھلی حکومت نے، پھر آج کی حکومت نے، ایجنسیوں نے، سب نے ڈالر کمائے ہیں، قوم کی بیٹیوں کو فروخت کیا ہے۔ لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر، لعنت ہے ایسے وردی والوں پر کہ جو قوم کی عفت کو تقسیم کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، جو قوم کی عزت کا سودا کرتے ہیں، جو قوم کے مستقبل کو تاراج اور تاریک کرتے ہیں۔ اس لیے گو امریکہ گو تحریک آزادی کو حاصل کرنے کی تحریک ہے، غلامی سے نجات کی تحریک ہے، اپنی خود مختاری، سیاسی دائرے کی خود مختاری، اپنی خود مختاری، معاشی اور اقتصادی دائرے کی خود مختاری، اس خود مختاری اور آزادی اس کو حاصل کرنے کی تحریک ہے۔ پورے ملک کے عوام، چپے چپے سے نکلنے والے عوام، 87% اس ملک کے عوام اب تک کے 3 بڑے سروے کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کو نہیں مانتے، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے اس تحریک کے نتیجے میں شعور کی لہر اٹھی ہے، بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے، دل و دماغ کی دنیا کے اندر روشن روشن ضمیر نظر آئے ہیں، جد و جہد کے عنوان دکھائی دیے ہیں، آزادی کے چراغ جلے ہیں، چراغ سے چراغ جلے ہیں، اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنے کے لیے ہم کے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، قال اللہ قال رسول کہنے والے، وہ جن پر لاکھوں درود، وہ جن پر لاکھوں سلام، وہ جن پر ہم سب کے ماں باپ کروڑوں اور ہزاروں بار قربان، ہم ان کے غلام ابن غلام، ہم ان کے کلمے کو لے کر اٹھنے والے، ہم ان کے کلچر کو فروغ دینے والے، ہم ان کے مدنی معاشرے کو دوبارہ زندہ اور تابندہ کرنے والے، جد و جہد کی ضرورت ہے، کشمکش کا عنوان بننے کی ضرورت ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں لوگ نکل رہے ہیں، سر سے کفن باندھ کر نکل رہے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر نکل رہے ہیں، پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور کروڑوں فرزندان توحید شمع رسالت کے پروانے بآواز بلند پکارتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے۔ میرے دوستو، جب سے یہ وار آف ٹیرر کا آغاز ہوا ہے، پچھلے 10 سال کے اندر کسی ہندو کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا۔ کتنی بابری مسجدیں اٹھائے، کتنے ہی مسلمانوں کا قتل عام کرے، کتنے ہی کشمیر کے اندر بنیادی حقوق سلب کرے، کتنے ہی انسانوں کے خون سے ہولی کھیلے، لیکن اس پورے 10 سال میں کسی ہندو کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا۔ یہودی فلسطینیوں کا عرصہ حیات تنگ کریں، ان کا جینا دوبھر کریں، ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں، غزہ میں ان کا محاصرہ کریں، کھانے پینے کی اشیاء وہ بھی ان تک نہ پہنچنے دیں، لیکن یہودی کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ کسی عیسائی کا قریفال، آج تک کسی عیسائی کا نام قریفال میں نہیں نکلا ہے۔ اگر دہشت گرد ہیں، اگر انتہا پسند ہیں، صرف مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ تہمت لگائی جا رہی ہے۔
1 سال کی رپورٹ پیش کریں، 1 سال کی بیلنس شیٹ پیش کریں آرمی کے چیف صاحب کہ دہشت گردی جڑ سے اکھڑی ہے، یہ دہشت گردی GHQ تک پہنچ گئی ہے، FIA کے سینٹر میں پہنچ گئی ہے، پولیس والوں کے ٹریننگ کیمپ میں پہنچ گئی ہے، فوجی آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، جیومیٹریکل پروپورشن سے ہوا ہے، دہشت گردی دن دونی رات چوگنی اس نے ترقی کی ہے، ہم خود حال سے بے حال ہیں۔ اس لیے آرمی کے چیف ان کا فرض بنتا ہے، ان کی ذمہ داری قرار پاتی ہے، عوام کو یہ بات بتائیں پچھلے 1 سال میں کتنے فوجی قتل ہوئے ہیں، کتنے عوام الناس کا قتل ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے کہ امریکہ کے ڈو مور پر تم عمل کرتے ہو۔ اور اب امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، وزیر خارجہ کی قیادت میں جا رہے ہیں، لمبے چوڑے وفد کے ساتھ جا رہے ہیں، وزیر دفاع بھی اس کے اندر موجود ہیں، سیکریٹری لیول کے لوگ اس میں موجود ہیں، ISI کے چیف بھی اس میں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ نئے معاہدے ہم کریں گے، اسٹریٹجک تعلقات، امریکہ سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہو سکتا، امریکہ کی دوستی بھی خطرناک ہے، امریکہ کی دشمنی بھی خطرناک ہے، امریکہ کی دوستی کے نتیجے میں مشرقی پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ امریکہ اگر دوست ہے، اسرائیل کا دوست ہے، بھارت کا دوست ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کا دوست ہے۔ اس لیے آرمی کے چیف صاحب، اگر آپ کو یہ اسائنمنٹ دیا جاتا ہے، اگر آپ کی اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے یہ ذمہ داری حوالے کی جاتی ہے کہ آپ القاعدہ کے خلاف کارروائیاں کریں، آپ طالبان کے خلاف کارروائیاں کریں، میرے دوستوں مجھے بتاؤ، یہ جو طالبان کی حکومت افغانستان کے اندر قائم تھی، پاکستان دوست حکومت تھی، بھارت کی دشمن حکومت تھی، پورا مغربی بارڈر بالکل محفوظ تھا، کسی فوج کی ضرورت نہ تھی، ایک شرعی حکومت تھی، پرامن حکومت تھی، ہماری دوست حکومت، ہم نے ڈپلومیٹک لیول پر اس کو تسلیم کیا ہوا تھا، اس نے افیون کی کاشت 0 پر کر دی تھی، پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان کی حکومت کو ختم کیا، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، لاکھوں ٹن بارود افغانستان کے اوپر برسایا، آج جو حکومت وہاں قائم ہے وہ بھارت کی دوست حکومت ہے، پاکستان کی دشمن حکومت ہے، پورے مغربی بارڈر پر پہلی مرتبہ فوج لگی ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا 1947-48 میں فرمایا تھا کہ جو پورا مغربی بارڈر ہے، افغانستان اور پاکستان کی سرحد ہے، اس پر کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، دونوں طرف مسلمان بستے ہیں، دونوں طرف سپاہی اور فوجی ایک جیسے بستے ہیں، یہ کافی ہے سرحد کے تحفظ کے لیے۔ تم قائد اعظم کے بھی نافرمان ہو، تم صرف بھارت کی سنتے اور مانتے ہو، مجھے بتایا جائے۔ رحمان ملک بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں، اور اب وزیر دفاع نے بھی یہ بات کہی ہے، وزیر اعظم صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے، غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، افغانستان سے بیٹھ کر بلوچستان کے راستے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ صوبہ سرحد کے راستے سے یہاں پر ہتھیار اور اسلحہ بھیج رہا ہے، خود کش بامبر بھیج رہا ہے۔ IG جو FC کا بلوچستان میں ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ بھارت ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور ہمارے ملک کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ ہم بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے، احتجاج کیوں نہیں کیا جاتا؟ اپنے ہائی کمشنر کو واپس کیوں نہیں بلایا جاتا؟ ان کے ہائی کمشنر کو بیک بینی دو گوش رخصت کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ امریکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔